عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ایک دفعہ پھر امریکہ سے سوال کیا گیا ہے. پتہ نہیں ایک فیلنگ سی آ رہی ہے کہ گل نہیں بن رہی. سی آئی اے کی خفیہ جو سیلز ہیں کس شہر کے اندر جو ہیں وہ آپریٹ کرتے رہے ہیں, جس میں دلی بھی شامل ہے, ممبئی شامل ہے اور پاکستان کا شہر راول پنڈی بھی شامل ہے. پاکستانی صحافیوں کا کوئی وفد جو ہے وہ اسرائیل گیا ہے. پاکستانی عوام نفرت کرتی ہے اسرائیل سے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ایک دفعہ پھر امریکہ سے سوال کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیوں نہیں کیا جا رہا. یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سی آئی اے کی خفیہ جو سیلز ہیں اس کا جناب پتہ لگا ہے. خفیہ سیلز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, کس طرح آپریٹ کرتے ہیں, اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی پتہ لگا ہے کس کس شہر کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرتے رہے ہیں, جس میں دلی بھی شامل ہے, ممبئی شامل ہے اور پاکستان کا شہر راول پنڈی بھی شامل ہے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ کون سے سال میں ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے, اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جناب پاکستانی صحافیوں کا کوئی وفد جو ہے وہ اسرائیل گیا ہے. انفلوئنسر اور صحافیوں کا وفد جو ہے اسرائیل گیا ہے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے جناب اکانومی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جناب اسٹاک مارکیٹ نے اپنا آل ٹائم ہائی کا جو ریکارڈ ہے وہ آج توڑ دیا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ نے 1,19,421 پوائنٹس کا جو ہے وہ ہائی لگایا. اس سے پہلے جو ہے وہ 1,18,769 کے اوپر البتہ یہ بند ہوئی ہے, لیکن جو نیا ریکارڈ اس نے بنایا ہے 1,19,421 پوائنٹس. بڑی پازیٹیوٹی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی, اور ایون جو کلوزنگ بھی تھی وہ 795 پوائنٹس, تقریباً 800 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ ہی ہوئی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے بیسیکلی دو ڈرائیونگ فورسز ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ایک جو فورس ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو نوٹ کے اوپر چل رہے ہیں. ایک ایون دو ابھی تک جو ہے ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, لیکن مارکیٹ اس کو پریزیوم کر رہی ہے کہ ہو جائے گی. ساڑھی گل ہو گئی جسے کہتے ہیں نا, آئی ایم ایف کے ساتھ ساڑھی گل ہو گئی ہے. اور دوسرا مارکیٹ کے اندر یہ خبر جو ہے وہ گرم ہے کہ ان قریب بجلی کی قیمتوں میں جناب کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی بہت بڑا سلیش مارنے جا رہی ہے, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید 23 مارچ کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا. اب اگر اور یہ کوئی بڑا سلیش سننے میں آ رہا ہے, اوبویسلی جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی وی کی ناٹ سے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن مارکیٹ کے اندر جو ہے بڑے بڑے نمبرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اگر یہ سلیش ہو جاتا ہے تو اوبویسلی اس کا بہت بڑا فرق جو ہے وہ پروڈکشن کاسٹ کے اوپر پڑے گا, چیزوں کی قیمتوں کے اوپر جو ہے فرق پڑ سکتا ہے, انفلیشن ریٹس پہ فرق پڑ سکتا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ پازیٹیوٹی جو ہے فی الحال آپ کو اسٹاک مارکیٹ کے اندر نظر آ رہی ہے کہ آل ٹائم ہائی جو ہے وہ آج بریک ہوا. کل جو ہے وہ آخری دن ہوگا ہفتے کا ٹریڈنگ کے لحاظ سے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کل بھی جو ہے کوئی پازیٹیوٹی نظر آ سکتی ہے, لیکن لیٹر ہاف میں عام طور پہ جمعے والے دن جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ سیلنگ پریشر بڑھتا ہے. لیٹس سی کہ کل کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ روانہ ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. ان کے ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ سرمایہ کاری, توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں کے حوالے سے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گفتگو ہوئی ہے. اوبیسلی یہ ایک رن آف دا مل جو ایک پریس ریلیز ہوتی ہے یہ وہ ہے, لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے, کیا پاکستان اور سعودی عرب جو ہے اس سلسلے میں کوئی انویسٹمنٹس کے حوالے سے کوئی بڑا معاہدہ کرنے جا رہا ہے, یہ ہمیں وقت آنے پہ پتہ لگے گا. ابھی فی الحال جو ہے وہ کوئی ڈیٹیلز اس کی سامنے نہیں آئی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی چینلز نے رپورٹ کیا کہ نواز شریف صاحب بھی سعودی عرب جانا چاہتے تھے, لیکن وہ نہیں جا سکے کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بتایا جاتا ہے ناساز ہے. اور بلکہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا جب ان کو الوداع کیا سعودی عرب بھیجتے ہوئے, تو اس موقع پہ ان کے جو معالج ہیں, جو ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ بھی ساتھ جو ہے انہوں نے وہ اسٹیتھوسکوپ بھی جو وہ پہنا ہوا تھا چٹے رنگ کا, انہوں نے کوٹ بھی پہنا ہوا تھا, تو وہ ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے. تو امپریشن تو اس سے کم از کم یہی آ رہا ہے کہ میاں صاحب از ناٹ ویل. تو آئی ہوپ کہ وہ جو ہے وہ جلد صحت یاب ہوں اور جلد جو ہے وہ ریکور ہوں. اور مجھے شوق ہے بھائی, میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے میاں صاحب نا تگڑے ہلدے پھلدے چاہیے تھے. میں چاہتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہے نا پوری طرح ایکٹیویٹ ہوں. اب آپ اس کو جس طرح مرضی سمجھ لیں, میں صرف جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں میاں صاحب جو ہے نا وہ ادھر دورے کر رہے ہوں, ادھر دورے کر رہے ہوں, مطلب کبھی یہاں پہ فیتے کاٹ رہے ہوں, اس طرح کے میاں صاحب ہمیں چاہیے. خیر, اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں جناب عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب کے حوالے سے جناب امریکی محکمہ خارجہ کی جو ہے وہ پریس بریفنگ تھی, اور وہاں پہ ان کی ترجمان ہے ٹیمی بروس. تو ان سے پریس بریفنگ کے دوران جو ہے وہ ایک صحافی ہیں افریدی صاحب, بڑے معتبر ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا
کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ جی وہ عمران خان صاحب سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور وہ جیل میں بند ہیں, انہوں نے کی کرنا ہے انہوں نے. تو انہوں نے جو امریکی ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ دوسرے ملک کے اندرونی معاملات کے اندر ہم بات نہیں کرتے, اور اس معاملے پر آپ چاہیں تو وائٹ ہاؤس سے پوچھیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئے جو ہے وہ بڑی دیر ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کو آئے کتنی دیر ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی تقریباً 8 ہفتے ہو گئے ہیں, تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ویسے تو ہم اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے معاملات میں بولتے نہیں ہیں, بولتے تو ویسے بہت ہے امریکہ جو دل کرے تو ہے. حقیقت یہ ہے جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ مطلب گھس جاتے ہیں وہ پورا دوسرے ملک کے اندر, چاہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو, افغانستان کا ایشو ہو. آپ نے کوئی نہ کوئی ریزن بنا لینی ہوتی ہے. امریکہ نے جب گھسنا ہوتا ہے نا تو گھس جاتے ہیں, تو جب تو نہیں گھسنا ہوتا تو کہتے ہیں پلیز نیکسٹ کویسچن پلیز نو کامنٹ. تو بالکل وہی والا جو ہے وہ سینیریو اس وقت جو ان کا محکمہ خارجہ ہے بالکل وہی پوزیشن لے رہا ہے. انہوں نے کہا جی گل لگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں, تو آپ نے سوال کرنا ہے تو جا کے وائٹ ہاؤس سے کریں, سانوں نہیں پتہ. اب ٹھیک ہے, مطلب مجھے یہ جلیل افریدی صاحب نے جو ہے اس سے پہلے بھی بالکل انہوں نے کویشچن کیا تھا, اس وقت بھی جو اس وقت تو اس نے ایکنالوج ہی نہیں کیا تھا اس سوال کو. ابھی تو پھر بھی اس نے کہہ دیا نا جی آپ وائٹ ہاؤس سے جا کے بات کریں. لیکن مجھے پتہ نہیں ایک فیلنگ سی آ رہی ہے کہ گل نہیں بن رہی وہ. اور جڑی کمیٹی توڑی ہے نا انہوں نے, وہ جو شہباز گل, زلفی بخاری اور وہ عاطف خان وغیرہ اور ان سب کی وہ جو کمیٹی توڑی ہے وہ صحیح توڑی ہے, صحیح بھانتی ہے انہوں نے. مگر تسی کام نہیں ہو گئے, ٹھا توڑ دی انہوں نے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بڑا ٹائم لگا, اس میں بڑا پیسہ لگا, اس میں بہت کچھ لگا, تو اینڈ رزلٹ یہ نکل رہا ہے. مطلب وہ جو ہے وہ 8 ہفتے کے اندر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اب تک جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کی تعریف کر چکا ہوا ہے. امریکہ کے حوالے سے اے ٹویٹ, اے ہونا ہے جب بیان, اگلی تقریر میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بولے گا وہ بولتا ہی نہیں. بلکہ وہ جو ترجمان تھی اس نے کہا جی تسی ویکھ رہے ہو دنیا چ کتنا کام ہے. ظاہری بات ہے اس نے پنجابی میں نہیں کہا, اس نے انگریزی میں کہا, میں تو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور کتنے مسائل ہیں. تو ہم جو ہے نا وہ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو ہمارے نیبرز ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں, ہم پورے اوور آل گلوب کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. باقی 80 جڑے وہ دوجے ملک کے بارے گل نہیں کرنی. اچھا میں نے اس طرح سے پہلے کہا نا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ انہوں نے کرنی ہے تو پھر وہ کرتے ہیں. لیکن جب نہیں کرنا ہو نا, یا آپ نے جسے کہتے ہیں نا وہ کولڈ شولڈر دکھانا ہو, تو دس از واٹ یو ڈو کہ جی وہ نہیں ہم تو بات ہی نہیں کرتے. بہرحال دس از اے ہیوج امبیرسمنٹ. وہ پوری وہ جو آپ نے کمیٹی بنائی تھی نا جس کو آپ نے اس کام پہ لگایا ہوا تھا کہ بھائی کام چک کے رکھو, چھڑنا نہیں جائے, تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ آوے. مطلب وہ اس طرح لگ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ امریکہ کی کوئی برانچ کھل گئی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے والا نعرہ مارتا ہوا جو ہے وہ آئے گا, لیکن گل نہیں بنی, کوئی فی الحال کہانی نہیں بن رہی. اس کے علاوہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو منفی پروپیگنڈا کرنے کا الزام تھا, اس سلسلے میں JIT نے جناب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان سمیت جو ہے وہ 17 افراد کو بلا لیا ہے, اور ذرائع کے مطابق ان تمام افراد کو JIT نے 21 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے, اور ان افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. اس میں فردوس شمیم نقوی صاحب, خالد خورشید صاحب, میاں اسلم اقبال صاحب, حماد اظہر, اون عباس بپی, شہباز شبیر, وقاص اکرم, تیمور سلیم جھگڑا, صبغت اللہ ورک, اظہر مشوانی, محمد نعمان افضل, زلفی بخاری, سلمان رضا, جبران الیاس, موسیٰ ورک, علی ملک, یہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں. ان کو دوبارہ بلا لیا گیا کہ بھائی جان آ جاؤ, آپ سے اور سوالات جو ہے بھی کرنے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک واقعہ پیش آیا ہے, مجھے یہ واقعہ بہت اچھا لگا, میں آئی وانٹ ٹو سے, لیکن اس کے بعد اس میں جیسے کہتے ہیں نا وہ کہانی میں آ گیا ٹوسٹ, اور ایک گندا سا ٹوسٹ ہے, مجھے نہیں پسند آیا وہ ٹوسٹ. لیکن پہلے جو اچھی چیز ہے وہ میں بتا دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اختیار ولی صاحب, ان کی اور PTI کے جو رہنما ہیں نعیم حیدر پنچوتا صاحب, ان کی آپس میں گرمی سردی ہو گئی تھی. اختیار ولی صاحب نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا تھا نعیم حیدر پنچوتا کے اوپر, تو یہ بول ٹی وی کے ایک پروگرام کے اندر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اب اس کے بعد قدرتی طور پہ یہ دونوں ہی جو ہے, ظاہری بات ہے میرے شو میں بھی آتے رہتے ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, دونوں بھائیوں کی طرح ہیں. مجھے اس واقعے کے اگلے دن نا اختیار ولی صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی تھی. اس واقعے کے بعد میں قدرتی طور پہ اسلام آباد میں تھا, تو میرے شو میں آئے ہوئے تھے, تو میری ان سے وہاں پہ بات ہوئی تھی. تو میں نے ان سے اس وقت درخواست کی تھی کہ اختیار ولی صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اس معاملے کو رفع دفع کریں. جو ہو گیا وہ انہوں نے اس وقت کہا نہیں, اس نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا, میں کہا جی جو بھی ہو گیا, آپ سے بھی زیادتی ہوئی ہے, ان سے بھی زیادتی ہوئی ہے, کہانی ختم کرو. تو میک اٹ اپ. شیخ افضل مروت صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کسی پروگرام کے اندر موجود ہے, یہ اس کی ویڈیو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے دونوں کی آپس میں جو ہے وہاں پہ صلح کروائی, اختیار ولی صاحب کی اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب کی.
جو کہ بہت اچھی بات ہے. بائی دا وے شیرز مروت صاحب کی ہمارے ساتھ بھی صلح ہو گئی ہوئی, انہوں نے میرے خلاف وہ کیس لیا ہوا تھا, تو یہ بھی میں آپ کو بتا. آج کل مروت صاحب نا صلح صفائی کے اوپر مطلب لوگوں کی بھی کروا رہے ہیں تو خود بھی کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اس کے اندر تمام رنجشیں جو ہیں وہ ختم کر دینی چاہیے. تو انہوں نے ہمارے اگینسٹ بھی جو میرے اگینسٹ جو کیس کیا ہوا تھا ادھر بھی انہوں نے وہ دے دیا کہ جی ساڈی گل ہو گئی ہے ساڈی گل ہو گئی ہے, تو یہ کیس جو ہے میں واپس لے رہا ہوں. خیر, تو یہاں پہ جو ہے یہ بڑا اچھا جسچر تھا, مجھے بڑا پسند آیا کہ یار اچھی بات ہے, دو بھائی آپس میں اگر ناراض ہوئے میں تو صلح صفائی ہونی چاہیے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, نعیم حیدر پنچوتا صاحب کے اوپر اپنی پارٹی کا پریشر تھا, سوشل میڈیا کا پریشر تھا, ایک تو لونڈے لپاڑے بھی بڑا لڑتے ہیں نا, وہ ایک دم جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا عید شو کی ریکارڈنگ ABN نیوز چینل نے ایک جگہ پر کی جس میں پروگرام کے ہوسٹ چاہتے تھے کہ عید پروگرام میں آپ کی صلح کروانی ہے, جس پر میں نے انکار کیا. پروگرام کے دوران ریکارڈنگ چلتے ہوئے کیمرے کے سامنے شیرز مروت نے کہا کہ میں دونوں کی پروگرام چلتے ہوئے ہی صلح کروانا چاہتا ہوں. شیرز مروت نے اختیار ولی اور میرا ہاتھ پکڑا. اختیار ولی مجھ سے پہلے کھڑے ہو گئے, میں اٹھ نہیں رہا تھا, شیرز نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ساتھ وہ اور اینکر اور دیگر مہمان کہہ رہے تھے کہ اٹھو اور ملو. ساتھ ریکارڈنگ چل رہی تھی, کیمروں کی وجہ سے اٹھ کر سلام لینا پڑا. پروگرام کے دوران ایک لمحہ بھی میں نے ولی سے بات نہیں کی, اپنا موقف بات ہوسٹ یا دوسرے مہمانوں سے انٹریکشن جاری رکھی. نہ میں نے کوئی ضرورت محسوس کی تھی کہ راضی کروایا جائے, نہ ہی کسی کو میں نے کہا تھا. یہ اچھی بات نہیں ہے. میں مطلب یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے کہ میں دیکھو میں نہیں گل کی تھی. اٹس ناٹ سم تھنگ نائس. یہ میں جانتا ہوں, مجھے پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرنل ایک ماحول ہے نا اس جماعت کے اندر, اینو بھی پی جاؤ, اودی بھی لت کھچ لو, اودی باں توڑ دیو, اودہ سر پاڑ دیو, یہ اس قسم کا جو ماحول ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ پنچوتا صاحب جو ہے وہ کس پریشر کے اندر بات کریں گے. اچھا, پنچوتا صاحب جو ہے نا وہ لڑنے والے بندے نہیں ہیں. مطلب ایک آدمی ہوتا ہے نا, آپ کے چند دوست یار ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے اے والا جڑا نا ایدے پھٹے ہی رہتے ہیں ہر ویلے. آپ اس کا جب فون آئے گا نا, ہوتے ہیں کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں ان کا فون آتا ہے نا, بندہ کہتا ہے لو جی لڑ پہ آ جائے. آپ فون اٹھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی جان لڑائی ہو گئی ہے پہنچو, تو پھر آپ کو جانا پڑتا ہے. لیکن چند آپ کے دوست ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے, بیبے بچے جسے کہتے ہیں نا, بیبے بچے, وہ والے بچے ہوتے ہیں جن کو آپ گھروں میں نا اپنے ماں باپ سے ملاتے ہیں. سر یہ دیکھیں گے میرا دوست ہے, یہ کلاس میں بھی فرسٹ آتا ہے, اچھا بچہ ہے, اس کی لڑائی بھی نہیں ہوتی, اور یہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے, اور یہ کوئی ایسا برا کام کرتا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں مطلب پنچوتا صاحب اس قسم کے بندے لگتے ہیں, یہ یقین کریں. سلجھاوا بیبا بچہ, تو میں سوچ نہیں سکتا کہ اس کے اندر نا اس بندے کے اندر کوئی غصے والی بات ہوگی, لڑائی والی بات ہوگی. مجھے صرف یہ لگ رہا ہے کہ ایویں کھچت روک ہے نا جڑا, او میں نے جو چھڑیا ہوئے تیری ایسی تیسی, وہ یہ والا کوئی بلا وجہ اپنا نا وہ گنڈاسا ٹائپ اپنا امیج بنانے کی کوشش کرے. ہی از ناٹ دا سارٹ, ہی از ناٹ دا سارٹ. اچھا, مروت صاحب کے حوالے سے پھر بھی کہا جا سکتا ہے, اگر مروت صاحب کو کمپیئر کریں نا تو ان کے بارے میں پھر بھی کہا جا سکتا ہے آپ بھائی لڑ پیندا جائے, اے لڑ پیندا جائے. لیکن ناٹ نہیں مطلب پنچوتا. مجھے افسوس ہوا کہ ہی روٹ آل دس کہ جی میں نے تو بات ہی نہیں کی اور میں نے نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. صلح صفائی ہو جاتی ہیں, بدمزگیاں ہوتی ہیں, بندہ آگے چلتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جعفر ایکسپریس واقعے کے اوپر جو ہے وہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی, اور وہاں پہ وہ جو ملزم ہے حیدر سعید, اس کے خلاف جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی. اس موقع کے اوپر FIA نے جو ہے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی, لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا اور ملزم حیدر سعید کو جو ہے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا. یہ وہی لڑکا ہے جس نے بیسکلی وہ 7 طلاق اور بغاوت اور غداری, وہ کچھ اس طرح کی اس نے باتیں کی تھیں, بغاوت کی بات, ناٹ غداری, بغاوت کی بات کی تھی. تو اب اس کا جوڈیشل ہو گیا, موسٹ پرابلی یا اگلی پیشی کے اوپر یا ایک چھوڑ کے اس سے اگلی پیشی کے اوپر جو ہے اس کو بیل شیل مل جائے گی. تو یہ صورتحال ہے, مطلب اس کے لیے جو ہے ریلیکسیشن ہو گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے, اور وہ ہے جناب اسرائیل سے بیسکلی یہ خبر آ رہی ہے. اسرائیل ہیوم, یہ بیسکلی ان کا ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے, اور اس نے یہ خبر دی ہے کہ جناب اس کا ہیڈ لائن ہے انڈسکلوزڈ وزٹ ڈیلیگیشن آف پاکستانی انفلوئنسرز سیکرٹ اسرائیل ٹور. اچھا, یہ خبر جو ہے وہ ہے تو بڑی لمبی, لیکن میں آپ کو اس میں ویسے بتا دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ جناب 10 افراد کا کوئی وفد جو ہے اس میڈیا آؤٹ لیٹ کے مطابق پاکستانیوں کا, وہ گیا ہے اسرائیل, اور اس کے اندر جو ہے کوئی جرنلسٹ بھی شامل ہیں, اور اس کے اندر جو ہے انفلوئنسرز بھی شامل ہیں. اچھا, جرنلسٹ کون ہے نام اس کے سامنے نہیں آئے, لیکن صرف 2 بندوں کے نام جو ہیں انہوں نے اپنی خبر کے اندر لیے ہیں. کوئی کیسر عباس صاحب ہیں, ایک ان کا نام لیا گیا ہے, اور فی الحال مطلب میں ان کا صرف ان کا نام, اور اس کے بعد ان کا جو ہے وہ کوئی انٹرویو بھی شائع کیا گیا ہے, جس میں وہ یہ تعویل دے رہے ہیں کہ جی میں اگر چلا گیا ہوں تو کوئی اس میں بات نہیں ہے, دونوں سائڈس کی سٹوری جو ہے وہ سننی چاہیے. اور یہ خبر کے اندر بتایا گیا کہ جناب یہ لوگ جب وہاں پہ گئے ہیں تو ان کے ویزاز کے اوپر جو ہے وہ انٹری کی اسٹیمپ بھی نہیں لگائی گئی, کیونکہ پاکستان کا جو ویزا جو پاسپورٹ ہوتا ہے
اس کے اندر آپ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ یہ پاسپورٹ جو ہے یہ اسرائیل کے لیے قابل استعمال نہیں ہے. تو بتایا گیا کہ جی اس کے اوپر انٹری کی اسٹیمپ نہیں لگائی گئی اور ان کو ویسے ہی جو ہے وہ اندر گھسایا گیا ہے. اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس طرح کے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ پہلے بھی جا چکے ہیں. بٹ پہلی بات تو یہ کوئی ریناؤنڈ لوگ نہیں ہوتے, ایک بات تو یہ, میں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. یہ پاکستانی ان میں سے ایک دفعہ مجھے یاد ہے پہلے بھی ایک گروپ گیا تھا جو بیسکلی امریکہ میں رہنے والے جو پاکستانی تھے نا, یا پاکستانی نژاد افراد تھے, ان کو گروپ لے جایا گیا تھا اور اس کے بعد نام دے دیا گیا تھا یہ پاکستانی لے گئے ہیں. مطلب وہ یا تو وہاں پہ بھی مطلب کسی کو کوئی نا اسرائیل کے ساتھ بھی کوئی 2 نمبری کر رہا ہے میرے خیال میں, اور لوگ کی دکھا کے کہتے ہیں لے آئے ہم پاکستانی لے آئے. تو کوئی ایسے کوئی ریناؤنڈ جرنلسٹ, مطلب آپ خود بھی بہت سے جرنلسٹ کو ناموں سے جانتے ہوں گے, کوئی ایسا چکر نہیں. تو دوسرا یہ بیسکلی اسرائیل کا ایک اٹیمپٹ ہے شو کرنے کی کہ ویکھو ساڈی گل ہو رہی ہے. کہتے ہیں نا, ابھی میں کہہ رہا تھا ساڈی گل ہو گئی ہے, ساڈی گل ہو رہی ہے. یہ بیسکلی ایک وہ امیج کریٹ کرنے کی کوشش ہے. باقی میں یہ جو جن کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے قیصر عباس, ایک تو میں نہیں جانتا قیصر عباس کون ہے. آئی ہیو نیور میٹ اے جرنلسٹ نیمڈ قیصر عباس. میری میموری میں تو کم از کم نہیں یاد آتا. انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ یہ اچھی بات ہے, ہم نے بڑا کچھ پتہ لگایا ہے اسرائیل کے بارے میں, کچھ زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ نے جاننا ہو نا تو کسی فلسطینی سے ہی صرف پوچھ لیجئے, کسی فلسطینی مسلمان سے پوچھ لیجئے, وہ آپ کو اسرائیل کا چٹا بٹا کھول کے رکھ دے گا کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے. اور میرے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے, میں نہیں جانتا یہ 10 پاکستانی تھے یا نہیں, یہ کیڑے انفلوئنسرز ہے آج کے 1 منٹ میں نا. آج کل کے لونڈے لپاڑوں نے ایک نیا کام شروع کیا, 80 انفلوئنسر ہے. وہ کی ہوتا ہے انفلوئنسر؟ واٹ از این انفلوئنسر؟ تو انفلوئنسر کیا ہے, آپ کے مطلب کچھ 4000 فالوور ہوں, آپ کا یوٹیوب کا پیج ہو یا ٹک ٹاک کا پیج ہو, تسی انفلوئنسر بن جاتے ہو. 80 انفلوئنسر ہے. خیر اب یہ کس کو نام دیا گیا آئی ڈونٹ نو. تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اینڈ آئی ہوپ مائی میسج گوز ٹو اسرائیل ایز ویل, اینڈ آئی نو اٹ ول ڈیفینیٹلی, بیکاز میں جانتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے نا وہ بہت مانیٹر کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے, کون کون سے ملکوں سے جو ہے مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس قسم کی بھونڈی کوششیں نا پہلے بھی آپ لوگ کر چکے ہیں. اسرائیل کو میں کہہ رہا ہوں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, منوانے کی کوشش کر چکے ہیں کہ کسی طرح ہمارے لیے سافٹ کارنر ہو جائے. آپ نے یہاں پہ 3-4 اینکروں کی ڈیوٹیاں بھی لگوائی تھیں یہاں پہ پاکستان میں. عمران خان صاحب کے دور کے اندر 3-4 اینکروں کی ڈیوٹیاں بھی لگائی تھی, جو بڑا جن کے دل میں اسرائیل کے لیے درد اٹھ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ معاملہ کو ٹھیک کرنا ہے, وہ کرنا ہے. پاکستانی عوام نفرت کرتی ہے اسرائیل سے. لیٹ می میک دس ویری کلیئر, میں دوبارہ بول دوں, پاکستانی عوام نفرت کرتی ہے اسرائیل سے, اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری قوم نفرت کرتی ہے اسرائیل سے, اور یہ جاری رہے گی. آپ پاویں 10 بندے لے کے جائیں, پاویں 100 بندہ لے کے جائیں, ٹور کرواتے رہیں, پیسہ ضائع کرتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں. جب تک فلسطین کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملے گا, جب تک ان کو وہ آزادی نہیں ملے گی, جب تک وہ ظلم و ستم جو آپ لوگوں نے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر کیا ہے اس کا حساب چکتا نہیں ہوگا, کہانی آگے نہیں چلے گی. اینڈ آئی ڈونٹ کیئر, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کون حکمران آتا ہے کون نہیں آتا, کس کے دل میں جو ہے وہ اسرائیل کے لیے درد اٹھتا ہے یا کیا ہوتا ہے. میں کم از کم اگر ایک شخص بھی رہ گیا اس ملک کے اندر, میں اسرائیل کی مخالفت کرتا رہوں گا. یہ میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے, آج سے نہیں ہے, پچھلے جتنے سال میرے یوٹیوب چینل کو ہو گئے ہیں نا اتنے ہی سالوں سے ہے. اب تقریباً اس سال جو ہے اکتوبر میں 5 سال ہو جائیں گے. میں نے پہلے سال کے اندر ہی جو ہے وہ اپنا بڑا اس کے اوپر اسٹرانگ سٹانس دیا تھا. وہ نور داہری کا ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا, میں نے اس میں بتا دیا تھا کہ نو میٹر واٹ ہیپنس آئی ول کیپ ہیٹنگ اسرائیل. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے آج کل. بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے کہ جان ایف کینیڈی جو سابق امریکی صدر تھے جن کو قتل کیا گیا تھا, اس سے ریلیٹڈ انہوں نے جو ہے جو ڈاکیومنٹس تھے, جو سیکرٹ فائلز تھیں, انہیں ریویل کر دیا ہے. تو اس کے اندر کچھ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ جناب CIA جو ہے اس وقت کی مطلب بات ہے 1963 کی, 1963 1965 اس کے ڈاکیومنٹس نکلے, اور بہت کئی ہزاروں کی تعداد میں ڈاکیومنٹس ہیں. تو اس میں بتایا جا رہا ہے تقریباً 2200 ڈاکیومنٹس جو ہیں بتائے جا رہے ہیں, اور اس کو US نیشنل آرکائیوز کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. تو اس میں پتہ لگا کہ جی CIA جو ہے اس نے اپنے سیکرٹ سیلز بنائے ہوئے تھے, اور بیسز, سیکرٹ بیسز آپ کہہ سکتے ہیں, جو وہ نئی دلی, کلکتہ اور راولپنڈی پاکستان, کولمبو سری لنکا, تہران ایران کے اندر, اور سیول ساؤتھ کوریا, اور ٹوکیو جاپان, اس کے اندر انہوں نے اپنے یہ سیلز بنائے ہوئے تھے, اور یہ وہاں سے آپریٹ کیا کرتے تھے.
تو ظاہری بات ہے یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے، اور عام طور پہ یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ چھپا کے کیے جاتے ہیں. یہ کوئی گورنمنٹ کی اس جو مقامی گورنمنٹ، یعنی کہ اگر پاکستان میں راولپنڈی میں تھا سیل تو کوئی حکومت کو بتا کے نہیں ہوتے. ایون دو یہ ٹائم جو ہے یہ ایوب خان کا دور ہے، 1960s جو ہے وہ ایوب خان کا دور ہے، اور ایوب خان ویسے ہی امریکہ کے بہت قریبی تھے اور ان کو بڑا زبردست ویلکم بھی ملا تھا جب وہ یہاں سے امریکہ گئے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ عام طور پہ سی آئی اے کے سیلز جو ہیں وہ چھپا کے کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وار آن ٹیرر جب یہاں پہ ہو رہی تھی، دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ امریکہ نے جو چھیڑی ہوئی تھی، تو بلیک واٹر کا اس وقت ایک بڑا ایک اسکینڈل آیا تھا کہ بلیک واٹر بھی جو ہے آپریٹ کر رہی ہے، افغانستان میں بھی کر رہی ہے اور پاکستان میں بھی کر رہی ہے. تو اس وقت اس کا بھی مقصد جو ہے وہ کوئی نیک نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے سیکرٹ سیل جو ہیں لوگوں کو اٹھاتے تھے، اٹھا کے وہاں پہ تشدد بھی کرتے تھے، ان سے انٹیلیجنس کے لیے بھی ان کو اٹھایا جاتا تھا، اور یہ سیلز اس لیے آپریٹ کر رہے ہوتے تھے. تو آپ کو یہ وقت کے ساتھ پتہ لگتا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے. ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. ریمنڈ ڈیوس جو یہاں پہ پکڑا گیا تھا اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ وہ اسی طرح آپریٹ کرتا تھا. تو بہرحال اب امریکہ کے اتنے سالوں کے بعد جا کے یہ ڈاکومنٹس جو ریویل ہوئے ہیں اس کے اندر یہ بات ریویل ہوئی ہے کہ ہاں جی سی آئی اے کے آپریٹیوز جو ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے تھے، راولپنڈی کے اندر بھی کر رہے تھے، دلی میں بھی کر رہے تھے اور کلکتہ میں بھی کر رہے تھے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.